یہ اس وقت کی بات ہے جب دنیا ظلم کی آخری حد پار کر چکی ہوگی۔ ہر طرف قتل و غارت ہوگا اور معصوموں کا خون سستا ہو جائے گا۔ انسانیت دم توڑ رہی ہوگی اور لوگ کسی سچائی کے منتظر ہوں گے۔ فتنے آگ کی طرح ہر گھر میں داخل ہو چکے ہوں گے۔ مسلمان بے بس ہوں گے اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ ایسے سیاہ دور میں اللہ کی رحمت کا نیا دروازہ کھلنے والا ہوگا۔ جب لوگ ہر طرف سے مایوس ہو کر آسمان کی طرف دیکھیں گے، تب ایک ایسی شخصیت ظاہر ہوگی جو پوری تاریخ بدل کر رکھ دے گی۔ یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کا چنا ہوا مہدی ہوگا۔ تیار ہو جاؤ اس عظیم انقلاب کی داستان سننے کے لیے۔ وہ دنیا کی بھیڑ میں ایک عام مگر با اثر شخصیت کے مالک ہوں گے۔ ان کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نسل سے ہوگا۔ لوگ انہیں پہچانتے نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ انہیں خود بھی اپنی ذمہ داری کا علم نہ ہوگا۔ دنیا جب ظلم اور اندھیرے میں ڈوب چکی ہوگی، تب اللہ کا فیصلہ آئے گا۔ اللہ انہیں ایک ہی رات میں کمانڈر اور رہنما کی صلاحیت عطا فرما دے گا۔ ان کے دل میں امت مسلمہ کا درد کوٹ کوٹ کر بھر دیا جائے گا۔ ان کی شخصیت میں ایسا رعب ہوگا کہ دشمن ان کا نام سن کر کانپے گا۔ وہ حکمت اور تدبیر میں دنیا کے سب سے بڑے اسٹریٹجسٹ بن کر ابھریں گے۔ ان کا ہر قدم اللہ کی طرف سے سکھائی گئی ہدایت کے مطابق ہوگا۔ یہ ان کی خفیہ تیاری کا وہ مرحلہ ہوگا جو دنیا کی نظروں سے پوشیدہ رہے گا۔ فتنوں سے تنگ آ کر وہ مدینہ سے مکہ کی طرف ہجرت کریں گے۔ دنیا بھر کے 7 بڑے علماء انہیں مکہ کی گلیوں میں ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ علماء انہیں پہچان لیں گے، مگر وہ تواضع یعنی ہیوملٹی کی وجہ سے انکار کریں گے۔ بالآخر انہیں کعبہ کے سائے میں رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان لایا جائے گا۔ وہاں ان سے زبردستی خلافت اور قیادت کی بیعت لی جائے گی۔ ان کے ہاتھ پر پہلی بیعت ہوتے ہی دنیا میں ایک عظیم انقلاب کا آغاز ہوگا۔ ان کا چہرہ نورانی ہوگا مگر رعب ایسا کہ کوئی آنکھ ملا نہ سکے گا۔ ان کے ظہور کی خبر آگ کی طرح پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ مکہ کی فضاؤں میں صدیوں بعد حق کی سچی گونج سنائی دے گی۔ یہ وہ وقت ہوگا جب دنیا کے نظام بدلنے کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی۔ بیعت کے وقت آسمان سے ایک ایسی آواز گونجے گی جو ہر انسان اپنی زبان میں سنے گا۔ فرشتہ ندا دے گا، یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور پیروی کرو۔ اس آواز کو سنتے ہی دنیا بھر کے کامل مومنین تڑپ اٹھیں گے۔ دنیا کے کونے کونے سے 313 مرد ان کی مدد کے لیے نکل کھڑے ہوں گے۔ یہ 313 مجاہدین بدر کے صحابہ کی طرح بہادر اور نڈر ہوں گے۔ انہیں نہ موت کا خوف ہوگا اور نہ دنیا کی لالچ، صرف اللہ کا عشق ہوگا۔ ان مرد مومنین کا اجتماع مکہ میں ایسے ہوگا جیسے بادل جمع ہوتے ہیں۔ امام ان کی قیادت سنبھالیں گے اور انہیں حق کا راستہ دکھائیں گے۔ ان کا جوش دیکھ کر دشمنوں کے دلوں میں دہشت بیٹھ جائے گی۔ یہ چھوٹا سا لشکر دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن کر سامنے آئے گا۔ شام کا ایک ظالم حکمران سفیانی ایک بھاری لشکر مکہ بھیجے گا۔ اس لشکر کا مقصد امام مہدی کے مشن کو شروع میں ہی ختم کرنا ہوگا۔ یہ لشکر جدید ہتھیاروں اور بڑی تعداد سے لیس ہوگا۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان پیدا کے مقام پر یہ لشکر رکے گا۔ اچانک اللہ کے حکم سے زمین پھٹ جائے گی اور پورا لشکر دھنسنے لگے گا۔ ہزاروں ٹینک، گاڑیاں اور سپاہی پل بھر میں زمین کا رزق بن جائیں گے۔ اس پورے لشکر میں سے صرف 1 یا 2 شخص زندہ بچیں گے۔ بچنے والے دنیا کو بتائیں گے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کا عذاب دیکھا۔ یہ نشانی دنیا کو بتا دے گی کہ امام مہدی کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ اس معجزے کے بعد دنیا کی کوئی طاقت ان سے لڑنے کی ہمت نہیں کرے گی۔ مشرق کے علاقوں سے سیاہ جھنڈوں والا لشکر نکلے گا۔ یہ لوگ ان علاقوں سے ہوں گے جہاں کے مرد سخت جان اور دین کے پکے ہوں گے۔ ان کا راستہ روکنے کی کوشش کرنے والی ہر قوت تباہ ہو جائے گی۔ ان کے دلوں میں دنیا کی کوئی لالچ نہیں ہوگی، صرف حق کی تلاش ہوگی۔ یہ لشکر برف اور سخت راستہ طے کر کے امام تک پہنچے گا۔ ان کے جھنڈے سیاہ ہوں گے اور ان کی پگڑیاں مردانہ روب کا نشان ہوگی۔ یہ لوگ امام مہدی علیہ السلام کو ان کا حق اور تخت دلوانے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ ان کی
طاقت کا راز ان کا پختہ ایمان اور موت سے بے خوفی ہوگی۔ یہ دنیا کو پیغام دیں گے کہ اب باطل کے مٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام پوری دنیا میں عدل و انصاف کا پرچم بلند کریں گے۔ ہر وہ حکمران جو ظلم کر رہا ہوگا اس کے تخت الٹ دیے جائیں گے۔ دنیا سے سودی نظام اور ناجائز قبضے ختم کر دیے جائیں گے۔ مظلوم کو اس کا حق اس کی دہلیز پر ملے گا بغیر کسی سفارش کے۔ انصاف ایسا ہوگا کہ دنیا نے صدیوں سے ایسا نظام نہ دیکھا ہوگا۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری روح کے ساتھ نافذ کیا جائے گا۔ ظالم تھرائیں گے اور انہیں ان کے کیے کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ دنیا بھر کے مسلمان ایک پرچم ون امہ کے نیچے جمع ہو جائیں گے۔ نفرتیں ختم ہوں گی اور دنیا محبت کا گہوارہ بن جائے گی۔ ہر طرف امن کا سورج طلوع ہوگا اور دنیا سکون کا سانس لے گی۔ امام کے دور میں زمین اپنے چھپائے ہوئے خزانے اگل دے گی، آسمان سے رحمت کی بارشیں ہوں گی اور کھیتی بے پناہ غلہ اگائے گی۔ اتنی دولت ہوگی کہ لوگ زکوٰۃ دینے نکلیں گے مگر کوئی لینے والا نہ ہوگا۔ غریب اور امیر کا فرق ختم ہو جائے گا۔ ہر شخص مطمئن ہوگا۔ جانوروں میں سے خوف نکال دیا جائے گا۔ شیر اور بکری ساتھ چریں گے۔ پھل اتنے بڑے اور مزیدار ہوں گے کہ ایک پھل پورے خاندان کے لیے کافی ہوگا۔ دنیا سے ہر قسم کی بیماری اور پریشانی کا خاتمہ ہونے لگے گا۔ لوگ اللہ کی عبادت اور شکر گزاری میں وقت گزاریں گے۔ یہ ایرا انسانیت کی تاریخ کا سب سے خوشحال ترین وقت ہوگا۔ دنیا ایسی لگے گی جیسے زمین پر جنت کا نظارہ ہو۔ جب دنیا امن میں ہوگی تب سب سے بڑا فتنہ دجال ظاہر ہوگا۔ وہ اپنی جھوٹی شکتیوں سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ امام مہدی علیہ السلام اپنے مجاہدین کے ساتھ دمشق یعنی ڈمیسکس میں ہوں گے۔ دجال ان کا گھیراؤ کر لے گا اور مسلمانوں پر سخت وقت آئے گا۔ یہ ایمان کی سب سے بڑی اور آخری آزمائش کا مرحلہ ہوگا۔ مسلمان بھوک اور پیاس کی حالت میں بھی صبر اور جہاد پر قائم رہیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام اپنے لشکر کی ہمت بڑھائیں گے اور دعا کریں گے۔ دجال کی دہشت پوری دنیا میں پھیل چکی ہوگی۔ تب اللہ کی طرف سے آخری مدد کا فیصلہ ہوگا۔ فجر کا وقت ہوگا جب آسمانی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہوں گی۔ دمشق کی وائٹ مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ اتریں گے۔ امام مہدی ان کا استقبال کریں گے اور نماز کی امامت کی دعوت دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھ کر امت کی لازمیت ثابت کریں گے۔ نماز کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے اور اسے باب لط پر قتل کریں گے۔ دجال کے خاتمے کے ساتھ ہی دنیا سے ہر قسم کا فتنہ اور کفر مٹ جائے گا۔ اسلام پوری دنیا پر غالب آ جائے گا اور ہر گھر میں کلمہ گونجے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام مل کر دنیا پر حکومت کریں گے۔ دنیا میں حق کا پرچم ہمیشہ کے لیے بلند ہو جائے گا۔ یہ دنیا کی آخرت کی طرف سفر سے پہلے حق کی سب سے بڑی فتح ہوگی۔ اللہ کا وعدہ پورا ہوگا اور انسانیت کو اصلی سکون نصیب ہوگا۔